کہ کچھ ہاشمی صاحبان نے باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ اب سید لکھنا شروع کر دیا ہے. مالک ہمارے اہل سنت بھائیوں کو بھی زندگی دے. آ جاؤ اتھی آ جاؤ, لیٹ ہو گئے جی. بسم اللہ. اچھا بسم اللہ سے. جب صاحب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ سنی بندے سید کیوں نہیں بنتے, برادریاں تو ان کی بھی ہوتی. پورے ملک کا سروے کر لو, کسی سنی بندے نے جرأت نہیں کی سید بننے کی. یہ ساریاں جرأت ایسے خاندان. نہیں مجھے ایک بات کہنی ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ ایک ضعیفہ عورت کا سامان وزن اپنے کندھے رکھ لیا تھا. یہ کہنا شوق ہے, مشرقہ بی بی کا سامان وہ اٹھا رہے جس کی وجہ سے کائنات. اور سامان اٹھا کے جب حضور چلتے ہیں اور اسے منزل تک پہنچا دیتے ہیں اور سامان رکھ کے حضور واپس پلٹتے ہیں, تو اس بی بی نے ایک فقرہ کہا تھا, کیونکہ وہ بزرگ عورت تھی, حضور ابھی ینگ تھے. اس نے کہا بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے. اسے کہتے ہیں کردار. میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی. کردار ایسا عزادارو بنانا چاہیے کہ بندے کو مذہب نہ بتانا پڑے. دشمن چاروں طرف ہے, ہمیں حالات کا شاید اندازہ ہی نہیں ہے. سنگل پہ میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے, ڈبل چلنا چھوڑ دو. آغاز ہے مجلس کا. ویسے تو ذاکروں کی مجلس میں ذاکر ہی پڑھنے چاہیے, مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بزرگاں اور نصیحتاں اج کر. کردار بھائی بندہ کتنا عجیب لگتا ہے. چھت پہ علم ہے نا سخی کا, تو کسی کو نہ بھی پتا, لوگوں کو نہیں پتا تو کون ہے. علم چھت پہ لگا ہوا اور کردار یہ ہو کسی کی دکان پہ قبضہ, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ, کسی کے کھوہ پہ قبضہ, یتیم بچوں کے حق پہ قبضہ, اور مجلس میں بیٹھ کے کہنا ہے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے. نہیں آپ سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. خدا خدا میری دوسری اپیل ہے, نمک مرچ سے روٹی کھا لو, بچوں کو پڑھاؤ, میٹرک منزل نہ سمجھو. بہت سارے تمہاری قوم کے جو کریم تھی شیعہ قوم کی, سی ایس ایس کے افیسر, بڑے بڑے ڈاکٹر, وکلا, پلاننگ کے تحت دہشت گردی کی نظر ہو گئی. جو مارے گئے ان کا متبادل ابھی تک کوئی نہیں آ سکتا. آپ بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں دے رہے. شب بیداریاں کرو, لیکن کالج میں غیر حاضری بچوں کی نہیں ہونی چاہیے.
اپنے طلبہ و طالبات کو یہ جو سی ایس ایس کر کے ڈائریکٹ آفیسر آتے ہیں، آرمی کے آفیسر بنتے ہیں، یہ کو آسمانوں سے اترتے ہیں یار؟ ہم نے منت مانی دیا کہ ایک شیعہ بچے نے کڑی پہن کے نیب قاصد کی ڈیوٹی کرنی ہے، وہ کڑی پہن کے مین جگہ پہ بیٹھو تاکہ مولائیوں کے کام آ سکو۔ سیدوں کی منت کر رہا ہوں، ماتم بہت بڑا ثواب ہے، لیکن زنجیر کا مزہ تب آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم۔ دیکھیں ایک جب صاحب حدیث ہے جو سب کو یاد ہے کہ شیرا صاحب کہ حضور نے کہا، یاسر بھائی، آنا مدینۃ العلم وعلی، ترجمہ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، بندے تکلفاً چپ ہیں کہ شاہ جی اسپیشل آئے ہیں لہذا یہی کر لیں۔ حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ شہر علم کا دروازہ علی ہے، علی کی چوکھٹ پہ صرف ہم ہیں، اور یونیورسٹیاں ساری جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ ہم کس زندگی جی رہے ہیں؟ تعلیم سے پیچھے نہ رہو، طلبہ و طالبات کو بہت آگے، آپ کے بچوں کو آنا چاہیے۔ جو قومیں علمی میدان میں پیچھے رہ جاتی ان کے نام و نشان نہیں رہتے۔ نظریات اپنی جگہ، شعور کی کمی جو ہے نا وہ قوموں میں نہیں ہونی چاہیے۔ کردار دیکھ کے دشمن تھی وہ مائی، لیکن نبی کے کردار کو دیکھ کے کیا کہتی ہے؟ میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے ہو، اگر کہو تو سامان اٹھانے کی اجرت کے بدلے ایک نصیحت کر دوں۔ سرکار نے کہا آپ کہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہیں۔ نبیوں کا سردار، مشرق کا مائی، ہمارے معاشرے میں 3 دن بندہ کسی درس سے بچے نو پڑھا اور اس بچے کو کوئی سمجھانا چاہے نا تو آگے سے بچہ کہتا ہے اچھا ہوں سانو سمجھایا جا رہا ہے، اور یہاں نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے آپ کہیں۔ اور اس بیوی نے، میں دیر نہ کروں یار، اس بیوی نے کہا اچھے گھر کے ہو نا، اس لیے بیٹا میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، تم اچھے گھر کے ہو، اس جادوگر سے بچنا، پتہ نہیں کیسا جادو اس کے پاس ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس مائی کو نہیں خبر میں اس کی ہونے لگی۔ اچھا اب بالکل چند منٹ میرے پاس ہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ اس جادوگر سے بچنا، میں کل ہی سواد لے رہا او ہو کیسا مرزا صاحب، ایک عجیب ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا ہوں۔ مجمع میں سے کتنے بندے قریب ہوتے ہیں؟ سرکار نے کہا جسے جادوگر کہتی ہو اسے جانتی ہو؟ پورے اعتماد سے کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں۔ میں نے تھوڑی نا ٹائم ریسرچ کیا اس مائی پہ نا، یہ لوکل تھی، لوکل سمجھ دیو، مجھے تو یوں لگا جیسے میں امریکی بندوں سے بات کر رہا ہوں، اور ایک ہوتا ہے مہاجر، ایک ہوتا ہے لوکل، ہجرت کر کے آنے والا مہاجر۔ یہ جو لوکل بندے ہوتے ہیں نا جب صاحب، یہ مقامی
ارد گرد کی برادریوں کو بھی بڑا جانتے ہیں اور برادریوں کے پیو دادیاں نو بھی. یہ مائی لوکل مکے کی تھی. حضور نے کہا اس جادوگر کو جانتی ہو؟ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں یہ لوکل مقامی مکے کی رہنے والی تھی. جب حضور نے کہا نا اس جادوگر کو جانتی ہو تو جادوگر کون ہے؟ تو اس نے ایک ہی فقرہ کہا. کہنے لگی اچھی طرح جانتی ہوں، وہ سردار ہے نا ابو طالب. کوئی تو لوگ چلے گا یار، کیا کہنے آپ مہربانی جی، مہربانی جی، جلدی بیٹھ جائے تشریف رکھ لیں. اس بیوی نے کہا وہ مسلمانوں تمہارے نبی کے باپ دادا اپنے دور کے سردار لوگ تھے. بس چند منٹ باقی ہیں. مجھے سرکار ابو طالب سے یاد ہے کہ میں پنجاب میں سی ایم شہباز شریف صاحب تھے. جب میں صوبائی کمیٹی امن کمیٹی کا میں رکن تھا. امن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا لاہور میں، سارے مذہبوں کے علماء اس میں. خیر حیثیت طالب علم کی ہے، بہرحال آپ کی نمائندگی کا شرف مجھے ملا تھا. تو میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا بھائیوں کے بیٹھے ہوئے تھے. ہر مہمان کے آگے وہ ایک تختی سی جس پہ مہمان کا نام لکھا ہوتا ہے وہ پڑی ہوتی ہے. تو میٹنگ جا رہی تھی اور وہ ساتھ والے مولانا میٹنگ کی طرف بالکل کوئی دھیان ہی نہیں تھا، بس میرے نام پہ پڑھے جا سید ریاض حسین رضوی، سید ریاض حسین رضوی. چائے کی بریک ہو گئی، میرا نام پھر پڑھ کے کہتے رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. اب ان کا لہجہ میں بالکل کوشش کر رہا ہوں اسی طرح بات کروں. کہنے لگے شاہ جی چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی اسی طرح کہا. میں نے کہا کہ بولا چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا مہربانی جی، آپ جی ہیں میرے ساتھ، آپ جی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. متوجہ ہے سرکار، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا نا جی یا سر میں ولا کے آخنا سوچتی مہربانی صاحب یا اہلیہ، یہ محبت ہے جناب مرزا بھائی کی، مگر نہ مولوی تے ولا کے جوڑ ہی کوئی. مولوی تو 2 منٹ زیادہ بات کر جائے تو بندے حاضریاں سکھ لیں. قاضی کسی ذاکر نو لیا. میں شیعوں کا صرف مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ سارے ماشاءاللہ صاحبان ممبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شام تک سلسلہ رہے گا. یہ بات میں کر رہا ہوں کہ میں شیعوں کا صرف مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ، اور میں یہ جانتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ میں بڑے کرموں والے شہر سرگودا سے قریب ہوں، اور میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ. یہ بھی رواج پڑ گیا ہے کہ مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. نہیں سارے بندوں نے دھیان ہی نہیں دیا. مہربانی سر، مہربانی، وقت تمام ہو گیا. بات میں نے کہا جی چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ مہینہ ماشاءاللہ جنوری کا ہے، جون جولائی ہوتی تو بات کا زیادہ لطف آتا. میرے خیال مئی یا جون کا مہینہ تھا، ہال میٹنگ والا سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا.
جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ مولانا کا بی پی ہائی ہو گیا. جب بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو بندہ ہمیں ٹوٹے پجے فکرے. پتہ ہے غصے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو شیعوں نے جان کھا لی ہے رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں. ہمارے نبی کی کئی شادیاں تھیں, پتہ نہیں شیعہ کسی شادی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں ولیمے والی شادی کی نہیں, کچھ بندے دھیان ہی نہیں دے رہے میری بات. مہربانی جی, آپ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں نے کہا میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. ابھی قبلہ سنبھلے نہیں تھے, اب بات بڑی باری, پتہ نہیں سارے دھیان دیتے ہوئے. جب میں نے کہا نا ولیم تو وہ سوچنے لگ گئے. میں نے کہا قبلہ میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں محمد دلہن لینے خود گئے تھے. اللہ جانے یار آپ پیچھے رہیں گے. مہربانی سے آپ جی. اور وہ واحد شادی تھی, وہ واحد شادی کا فنکشن تھا. اور یہ شادی بات کلوز کر رہا ہوں, ام المومنین بی بی نے ملکۃ العرب نے اپنے رشتے کی آفر بھی خود کی تھی. اپنی نکرانی کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کے بیٹے سے کہو میری مالکن کو اپنی کنیزی میں رکھو. ہائے ہائے ہائے, مہربانی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ نعروں کا ٹائم بھی مجھے دے دے, بات میں کلوز کر لیتا ہوں. میں شکر ادا کرتا ہوں جپا صاحب کبھی کبھی کہ یہ رشتہ حضور نے نہیں بھجوایا. اگر حضور رشتہ اپنا خود بھجواتے نا, اوئے ہوئے ہوئے قیامت تک ہمارے معاشرے کا پتہ نہیں کیا بننا تھا. مولوی جہاں پیسے والی عورت کو دیکھتے کہتے سنت ہے رشتہ بھجوانا. وہ تو کرم بی بی کا کیا بات ہے, رشتے کی آفر. وگرنہ اس ہمارے دور میں بھی بیٹی والوں کو اگر کوئی بیٹا داماد پسند بھی آ جائے تو ڈائریکٹ رشتہ نہیں بھجوا, کسی تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال لیا جا. جیسے محمد کو فاطمہ کے لیے علی پسند آ گئے تو محمد نے درمیان میں اللہ کو ڈال دیا. یار آپ دھیان نہیں دے رہے میری بات کو. آپ جیے, آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور سر بڑی بڑی جلدی جب صاحب میں نے 2-4 منٹ ہی بس میں بات کلوز کر رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے یہ تو ساری میرے ویر پھراپت رہیے نے, مگر میں ذاکری کا اصول ہے پیچھے بندے تسبیح لے کے بیٹھے اگلے نو دیکھن واسطے. بالکل درست ہے. اور پھر دیکھتے بھی اثر کتنے ہوا. یہ نوبت نہیں آنے دوں گا, بات میں کلوز کر لیتا ہوں. فیصلہ جب بی بی نے کیا نا, ملیکہ بی بی شادی کا, تو بی بی کی برادری کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا. وہ پیسے والے لوگ تھے. آپ یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ عربوں میں غربت پڑی تھی اور عربوں میں یہ بی بی عرب پتی تھی. برادری پوری پیسے والی تھی, تجارت پیشہ لوگ تھے, اور بی بی خود کفیل تھی اپنے معاملات. بہت بڑی تجارت بی بی کے بابا کی تھی, حضرت خالد کی. بعد میں وارث بی بی بن گئی. زمانہ جہلیت بڑا قریب تھا, لیکن اس زمانے میں بھی باپ کی وارث بیٹی ہی ہوتی تھی. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. اچھا بی بی نے فیصلہ شرازی بھائی کیا نا, اور برادری کو پتہ چلا ہے, تو میرا خیال ہے آپ لٹریری شہرے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ بی بی کا اتنا بائیکاٹ کر دیا گیا
کہ اللہ کو حوا اور آسیہ کو بھیجنا پڑا کہ میری ملیکت اور عرب کو تنہائی کا احساس نہ ہو، تو برادری نے بائیکاٹ کر دی اور برادری کی کچھ عورتیں آئیں، لیکن پتہ ہے کس موڈ میں؟ تانے دینے کے لیے. خدیجہ تو نے فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ تیرے بابا خویلد کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا؟ جب کہا نا تیرے بابا کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، بی بی نے مطمئن لہجے میں کہا شادی بھی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی ہیں. یہ بسم اللہ تشریف رکھتے ماشاءاللہ. بات میں آخری کر رہا ہوں میرے یاسر بلکہ یاسرین تسنیہ ہو گیا جناب، بالکل بات کلوز. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے ممبر ایک لمحے میں چھوڑ دینا. خواتین کا احتجاج، بی بی کی برادری کی خواتین کا احتجاج اپنی جگہ، مردوں میں بھی احتجاج ہوا. او ذاکر صاحب ہو میرے الوے کو، آپ تو میرے دل والی سائڈ پہ ہیں. مردوں کا جو احتجاج تھا نا وہ بڑا مختلف تھا. بی بی کا ایک چچا تھا عمر بن اسد. جب کہیں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بچوں کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سیانے پریشان نہ ہو جائیں. بیٹا میں نے لایا عمر بن اسد. جب کہیں عمر لکھا ہوا ہو اور عمر کے آگے واؤ ہو تو بھول کے بھی عمرو نہیں کہنا. میں سواد آپ ہی لے. وہ واؤ کی پاور ہے، وہ عین کو نصب زبر دے دیتی ہے، تو وہ عمرو نہیں عمر بن جاتا ہے. عمر بن اسد بی بی کا چاچا تھا. یہ بی بی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا. جب بی بی نے شادی کا فیصلہ کر لیا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد سے شادی کروں گی، اب کنٹرولر بی بی تھی، برادری کے معاملات یہ چاچا دیکھتا تھا. ڈائریکٹ کچھ کہہ نہ سکا، لیکن برادری کے بندوں میں بیٹھ کے کہتا ہے ہماری بھتیجی خود کفیل ہے. شادی کا فیصلہ ہو گیا، ان کا ذاتی فیصلہ ہے. شادی تو یتیم عبداللہ سے ہوگی. اب ذرا اندر کا کرب، اندر کا درد چاچے کا دیکھے. پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شادی تو ہوگی لیکن میں پریشان ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکے. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو لکھ لے گا. آپ جیے میرے بھائی، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. اس نے کیا کہ اللہ جانے ہاشمی، اللہ جانے ہاشمی. وقت میرے پاس ہے نہیں، وگرنہ حالات میں دیکھ رہا ہوں میں جیویں جیویں اچا بول رہے ہیں بندے بکلا کائٹ کا. اور موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہو. ریلیکس ہو کے بیٹھو یار. سارا دن اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے ذاکرین اور شام تک سلسلہ. آپ نے فٹ ہو کے ذرا بیٹھنا ہے. فکرے میں آخری کہہ رہا ہوں، گفتگو میری بالکل کلوز ہو گئی. اس نے کیا کہا؟ اس نے بی بی خدیجہ کے چاچے نے کیا کہا کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی. پھر میں شیعوں کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف شیعوں کے لیے، کہ یہ جو بی بی کے چاچے نے کہا تھا نا کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں، یہ میں مکے والے ہاشمیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر دے بھی سکتے ہیں یا نہیں. بات جب ہو جائے پھر بات نکل جاتی ہے. نہ بول کے مجھے بتا. خدیجہ کے چاچے نے کیا کہا کہ اللہ جانے ہاشمی یہ سید حق مہر بھی دے سکتے ہیں یا نہیں. بات خدیجہ کے چاچے نے کی، پہنچ گئی محمد کے چاچے. آخری آدمی تک نکل
کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ اللہ کرے آخری لفظوں سے میں قریب ہوں۔ خدیجہ کے چاچے نے بات کی، یہ میں افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا، مسلمانوں کی ذمہ دار کتاب ہے، سیرت حنبیہ۔ سیرت حنبیہ کے حاشیے پہ موجود ہے 5ویں صدی کے علامہ ابو بکر باقلانی اہل سنت کے عالم دین نے اجاز القرآن میں یہ فکر لکھے کہ جب خدیجہ کے چاچے کی بات محمد کے چچا تک پہنچی اور محمد کا چاچا ابو طالب بھتیجے کی بارات لے کے خویلد کی حویلی میں آ گیا، برادریاں دونوں جمع تھی، محمد کی برادری بھی، خدیجہ کی برادری بھی۔ ابو طالب نے نکاح پڑھانے سے پہلے جب حق مہر کی بات آئی، ساری برادری کو چھوڑ کے ابو طالب فرماتے ہیں، عمر بن اسد کو کہتے ہیں، اے عمر بن اسد، حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا۔ آخری بات، گفتگو تمام ہو گئے۔ حق مہر وہ ہوگا ما اردتم من الصداق۔ ابو طالب فرماتے فعلیہ، حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا۔ 3 دفعہ حق مہر عمر بن اسد بڑھاتا گیا، ابو طالب اوکے کرتے گئے۔ تیسری دفعہ بھی بولا نہیں تھا، دہلی کے باپ نے کہا 200 سرخ اونٹ، 4000 تولہ سونا، 20 کنیزیں، میں مزید اپنی طرف دے رہا۔ آپ جیے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور یہ واحد شادی، پہلوان تشریف رکھ، یا علی یا علی، اور یہ واحد شادی ہے عرب کی تاریخ میں یتیم عبداللہ کا 3 دن اور 3 راتیں ولیمے کا فنکشن چلتا رہا۔ 3 دن ولیمے کا فنکشن۔ جی کورونا کی وجہ سے حالات تو ٹھیک نہیں ہے، بزنس متاثر ہے، لیکن جی بیٹے کی شادی تو ہو رہی ہے نا جی، ولیمہ میں نے بڑا کرنا ہے کیونکہ سنت ہے نبی کی اور سنت ابو طالب کی ہے۔ سلام اس پر کے جس کے گھر کچھ بھی نہیں تھا، ولیمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اٹھاؤ اپنے بزرگ علماء کا لٹریچر، 3 دن اور 3 راتیں یہ ولیمہ۔ حق مہر جتنا بھی تھا ابو طالب نے دیا۔ گھڑی میں نے اٹھا لی ہے، وقت تمام ہو گیا۔ جو بندہ اپنی جیب سے محمد کا، خدیجہ جیسی مالدار خاتون کا حق مہر اپنی جیب سے دے رہا ہے، اور ایک روایت ہمیں نہیں دکھا سکتے کہ جب خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں میں آ گئی، پھر ابو طالب نے کہا بیٹا اب تو بہت کچھ ہے اور میں بھی بال بچڑدار ہوں، پلیز وہ حق مہر کے پیسے واپس کر۔ کہتے ہیں ابو طالب نے کچھ بھی نہیں مانگا، جو حق مہر تک دے کے واپس نہ مانگے اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہو، اور جو 300 کی ادھار اونٹنی دے کے محمد کو 900 کی نقد بیچے اسے امیر سمجھتے ہو۔ سپردم بخدا، سپردم۔ سامنے دعا ہے، بانی مجلس سے آزاد ذاکر